فاطمہ ایک دن ایس پی آفیسر بن کر اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی کیونکہ برسوں کی محنت اور جدوجہد آج رنگ لے آئی تھی۔ ایک غریب گھرانے کی بیٹی جس نے ہمت اور جنون کے ساتھ مقابلے کا امتحان پاس کیا اور ایس پی بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے والدین کو ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ ایس پی آفیسر بن چکی ہے۔ فاطمہ چاہتی تھی کہ وہ یونیفارم پہن کر جب گھر پہنچے تو اپنے والدین کو سب سے بڑا سرپرائز دے، کیونکہ جتنی محنت فاطمہ نے کی تھی اس سے کہیں زیادہ قربانیاں اس کے باپ نے دی تھیں۔ انہوں نے مزدوری کر کے بیٹی کو پڑھایا، خود پرانے کپڑوں میں گزارا کیا، لیکن کبھی فاطمہ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جب فاطمہ اپنے گاؤں کے ریلوے اسٹیشن پر اتری تو 4 سال بعد گاؤں کو دیکھ کر آنکھوں میں یادوں کی لہر دوڑ گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کچے مکان، لوگ سائیکلوں پر کام پر جا رہے تھے، ہاتھوں میں ٹفن لیے مزدور، عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ فاطمہ تانگے میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور ان سب مناظر کو دیکھتے ہوئے اپنا بچپن یاد کر رہی تھی کہ کیسے اس کے والدین نے جدوجہد کی، کیسے وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتی اور اسکول پڑھنے جاتی تھی۔ جوں جوں فاطمہ اپنے گھر کے قریب پہنچ رہی تھی اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کب اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنائے۔ جب وہ اپنی گلی میں پہنچی تو تانگے والے نے اسے اتار دیا۔ فاطمہ سامان اٹھا کر پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے گھر کی طرف نظر کی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 3 4 لوگ اوزاروں کے ساتھ اس کے گھر گرا رہے تھے اور دوسری طرف اس کے ماں باپ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ گاؤں کا چودھری ان کے والدین کو ڈنڈے سے مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فاطمہ دوڑی ہوئی آگے بڑھی اور چودھری کو روکا۔ فاطمہ کو ایس پی کی وردی میں دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، دیکھو تمہاری بیٹی بھی آ گئی ہے۔ فاطمہ نے غصے سے کہا، تم میرے والدین کو کیوں مار رہے ہو اور میرا گھر کیوں گرا رہے ہو؟ چودھری نے جواب دیا کہ تمہارے باپ نے میرا 5 لاکھ کا قرض واپس نہیں کیا جو وہ پچھلے 5 سالوں سے دبا کر بیٹھا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے والدین سے پوچھا، آپ نے 5 لاکھ کا قرض کیوں لیا تھا؟ تب چودھری بولا، یہ قرض تو تمہیں پڑھانے کے لیے لیا گیا تھا۔ اصل واقعہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں یاسین نام کا مزدور رہتا تھا۔ یاسین کی بیوی نسرین بھی اس کے ساتھ کھیتوں میں مزدوری کرتی تھی۔ یاسین کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، جو پڑھائی میں بہت ذہین تھی۔ یاسین اور نسرین اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور اسے گاؤں کے اسکول میں پڑھنے بھیجتے تھے۔ فاطمہ ہمیشہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتی تھی۔ غربت کے باوجود والدین نے اسے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ 12ویں جماعت میں بھی اس نے بہترین نمبروں میں کامیابی حاصل کی اور اس کا خواب تھا کہ بڑی ہو کر پولیس آفیسر بنے۔ وہ اکثر والدین سے کہتی، پاپا میں نے ایس پی آفیسر بننا ہے۔ فاطمہ کے والد یاسین نے کہا، ہاں بیٹی کیوں نہیں، تمہیں جو بننا ہے بنو اور ایک دن ہمارے نام کو روشن کرو۔ جب تم پولیس آفیسر بنو گی تو پورے گاؤں میں ہماری عزت بڑھنے لگے گی اور میں بھی فخر سے سینہ تان کر چلوں گا اور پھر مجھے مزدوری نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن ایس پی بننا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ گاؤں کی ایک لڑکی جس کے پاس سہولتیں نہیں تھیں، اگر وہ ایس پی آفیسر بننا چاہتی تو اسے نہ جانے کتنی قربانیاں دینی پڑتی اور کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی۔ اوپر سے یاسین کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ پہلے ہی فاطمہ کے اسکول کی پڑھائی پر خرچ کر چکا تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ فاطمہ نے کہا، پاپا مجھے ایس پی بننے کے لیے لاہور جانا ہوگا، وہاں جا کر مجھے مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنی ہوگا جس پر بہت خرچ ہوتا ہے اور رہائش کھانے پینے کا خرچ بھی لگتا ہے۔ لیکن یاسین نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، میں انتظام کر لوں گا، تم بس پڑھائی پر دھیان دو۔
جب تم ایس پی بنو گی تو یہ پورا گاؤں تمہیں سلام کرے گا۔ لیکن دوستو، اس گاؤں کے لوگ بہت تنگ نظر تھے۔ گاؤں کا چودھری لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے سے روکتا تھا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ گاؤں کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں۔ جب فاطمہ 12ویں جماعت تک پڑھ رہی تھی تو چودھری نے کئی بار رکاوٹیں ڈالیں، کیونکہ فاطمہ کو دیکھ کر دوسری لڑکیاں بھی پڑھائی کا شوق ظاہر کرنے لگی تھیں۔ لیکن جیسے تیسے فاطمہ نے 12ویں مکمل کر لی۔ اب گاؤں کے لوگ یاسین اور نسرین کو تنگ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹی کی پڑھائی بند کرو، کیونکہ اگر تمہاری بیٹی آگے پڑھی تو ہماری بچیاں بھی ضد کریں گی۔ تمہاری بیٹی پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ آخر کار اسے گھر ہی جانا ہے جو چولہا چونکا ہی سنبھالنا ہو۔ اب تم شادی کر دو، کیونکہ لڑکی کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ دوستو، گاؤں میں تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں اور فاطمہ 17 سال کی تھی۔ لوگ طنز کرتے تھے کہ اتنی بڑی ہو گئی پھر بھی سکول جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ شرمناک بات تھی۔ لیکن یاسین اور نسرین کی سوچ مختلف تھی۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ فاطمہ پڑھ لکھ کر ان کا سہارا بنے۔ گاؤں میں آنے دن جھگڑے ہوتے اور ان کو ذلت سہنی پڑتی تھی۔ اسی لیے فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور جا کر اپنی پڑھائی جاری رکھے گی۔ یاسین نے بیٹی کی بات مان لی اور کہا، بیٹی جا اور اب واپس نہ آنا، تو ایس پی آفیسر بن کر آنا، پیسوں کی فکر نہ کرنا، میں انتظام کر لوں گا۔ لیکن فاطمہ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر والدین سب پیسے کہاں سے لائیں گے۔ اگلے ہی دن یاسین نے فاطمہ کو 1 لاکھ روپے دیے اور کہا، یہ لو بیٹی، یہ تمہارے آگے کی پڑھائی کے لیے ہے۔ ان پیسوں سے تم اپنی مکمل تیاری کرنا اور ایک دن ایس پی آفیسر بن کر لوٹنا۔ فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو یاسین نے اسے قسم دے دی کہ اور کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، یہ پہلے سے میرے پاس تھے، تم بس پڑھائی پر توجہ دو۔ باپ کی قسم کے آگے فاطمہ خاموش ہو گئی اور لاہور روانہ ہو گئی۔ ادھر یاسین اور نسرین مزدوری کرتے رہے اور اپنا گھر چلاتے رہے۔ لاہور پہنچ کر فاطمہ کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں رہنا اور پڑھائی کرنا بہت مشکل تھا۔ شروع میں کئی مسائل آئے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ گاؤں کی لڑکی ایس پی آفیسر بنے گی، شرم کی بات ہے، گاؤں کی بچیاں بھی اب مقابلے کے امتحان کی تیاری کریں گی۔ اس کا خوب مذاق بنتا۔ لیکن اس مشکل وقت میں اس کی ایک دوست بن گئی جس کا نام نادیہ تھا۔ وہ بھی ایک چھوٹے شہر سے لاہور آئی تھی اور تیاری کرنے۔ نادیہ نے فاطمہ کا ساتھ دیا اور رہائش ڈھونڈنے کی مدد میں کوچنگ سینٹر دلایا اور فارم بھرنے اور امتحان کے نظام کے بارے میں سمجھایا۔ اس کے بعد فاطمہ نے پوری لگن سے پڑھائی شروع کی، راتوں کی نیندیں قربان کر دیں، کھانے پینے کی پرواہ نہ کی اور ڈسپلن کے ساتھ محنت جاری رکھی۔ اس کے چند ہی دوست تھے اور وہ بھی صرف پڑھائی کے حوالے سے۔ کبھی کبھار ہفتے یا 10 دن میں ایک بار فاطمہ اپنے والدین سے گاؤں کے ایس ٹی ڈی بوتھ سے بات کر لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ نے اپنی پڑھائی پر اور زیادہ توجہ دی۔ پھر ایک دن کے بعد ایک امتحانات ہوئے۔ سب سے پہلے ابتدائی امتحان تھا جس میں فاطمہ اچھے نمبروں سے پاس کامیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد سول سروس کا امتحان تھا جو بہت مشکل تھا، لیکن فاطمہ نے ہمت اور محنت سے سب رکاوٹیں عبور کر لی۔ فاطمہ ایک مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ ایس پی آفیسر ہے۔ تقریباً 2 مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ واپس آفیسر بنے۔ تقریباً 2 سال گزر گئے اور اب اسے سب سے اہم امتحان دینا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس بار وہ اچھی رینک نہ لا سکی اور اس کا انتخاب نہیں ہوا۔ اس کی ایک کوشش ضائع ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے اٹیمپٹ کے لیے اس نے دن رات محنت کی اور اس بار وہ بہترین نمبروں سے پاس ہو گئی۔ اب وہ ایس پی بنے صرف ایک قدم دور تھی۔ اسے اپنے والدین سے دور ہوتے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے، کیونکہ اس کے والدین نے اسے کہا تھا کہ اب گاؤں تب ہی واپس آنا جب تم ایس پی آفیسر بن کر آؤ۔ فاطمہ کبھی کبھار فون پر والدین سے بات کر لیتی تھی، لیکن 4 سال میں وہ لاہور میں رہتے ہوئے ایک نہایت ذہین اور سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ اس نے قانون اور سروس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سیکھ لی تھیں۔ اب صرف انٹرویو باقی تھا۔ جب انٹرویو ہوا تو فاطمہ نے نہایت اعتماد سے ہر سوال کا جواب دیا۔ ایک گاؤں کی لڑکی کے منہ سے اتنے شاندار جواب سن کر انٹرویو لینے والے حیران رہ گئے
اور اس کی ذہانت سے متاثر ہو گئے۔ نتیجے میں فاطمہ کو انٹرویو میں اعلیٰ رینک ملی اور وہ ایس پی آفیسر منتخب ہو گئی۔ جب رزلٹ آیا تو فاطمہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں ایس پی آفیسر بن گئی ہے۔ جب نادیہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی بے حد خوش ہوئی اور بولی، تم اب ایس پی میڈم ہو، تمہیں میرا سلام ہے، تمہاری محنت رنگ لائی ہے۔ نادیہ نے کہا، فوراً یہ خوشخبری اپنے والدین کو دو، لیکن فاطمہ نے کہا، نہیں، میں یہ خبر فون پر نہیں دوں گی، بلکہ وردی پہن کر خود گاؤں جاؤں گی تاکہ سب دیکھیں کہ ایک گاؤں کی لڑکی بھی ایس پی بن سکتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں جو والدین کے دباؤ میں پڑھائی چھوڑ دیتی ہیں اور کم عمری میں شادی کر لیتی ہیں، وہ سب اسے دیکھ کر حوصلہ پکڑیں، ان میں بھی شوق اور جنون جاگے کہ وہ پڑھیں اور زندگی میں کچھ بنیں۔ فاطمہ کا خواب تھا کہ اس کے گاؤں کی لڑکیاں بھی اس کی طرح آگے بڑھیں اور اپنے والدین کا سہارا بنیں۔ جب وہ ٹرین کے ذریعے گاؤں پہنچی تو اس کے سامنے جو منظر تھا اس نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے والدین کو مارا جا رہا تھا اور اس کا گھر توڑا جا رہا تھا۔ جب فاطمہ کو پتہ چلا کہ یہ سب اس کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے والد نے جو 5 لاکھ روپے دیے تھے وہ اصل میں گاؤں کے چودھری سے قرض لے کر دیے تھے اور اب وہ قرض واپس نہیں ہو رہا تھا، فاطمہ نے چودھری سے کہا کہ اب یہ قرض میں ادا کروں گی۔ یہ سن کر چودھری ہنسنے لگا اور بولا، تم کیسے ادا کرو گی؟ تم کیا کرتی ہو؟ ایک لڑکی 5 لاکھ واپس کرے گی؟ لیکن جب فاطمہ نے کہا کہ میں ایس پی آفیسر ہوں اور اس نے اپنے گاؤں کے ہاتھ کو دار کو بلایا تو تھانے دار نے آتے ہی فاطمہ کو سلام دی۔ گاؤں کے کئی سپاہیوں نے بھی اسے سلوٹ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر چودھری کے ہوش اڑ گئے کہ آج سی کے گاؤں میں لڑکیوں کو پولیس والے سلام کر رہے ہیں۔ فاطمہ کے والدین فخر سے جھوم اٹھے۔ فاطمہ نے ان کے بندے ہاتھ کھولے اور انہیں گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے سب لوگ شرمندہ ہو گئے جنہوں نے کبھی فاطمہ کی پڑھائی کا مذاق اڑایا تھا، لیکن یاسین اور نسرین کا سر فخر سے بلند ہو گیا کیونکہ انہوں نے تمام رکاوٹوں کے باوجود اپنی بیٹی کو پڑھایا اور آج وہی بیٹی ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ فاطمہ نے تھانے دار سے کہا کہ اس چودھری کو فوراً جیل میں ڈالیں کیونکہ انہوں نے میرے والدین پر ظلم کیا ہے اور میرا گھر توڑا ہے۔ رہی بات قرض کی تو وہ میں اپنی پہلی تنخواہ آتے ہی ادا کر دوں گی۔ یہ سن کر گاؤں کے تھانے دار نے فوراً چودھری کو حوالات میں بند کر دیا۔ پھر ایس پی صاحبہ فاطمہ نے گاؤں کے سب سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج سے اس گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو پڑھائی سے نہیں روکا جائے گا اور نہ ہی کسی کی عمر کم میں شادی کی جائے گی۔ یہ سن کر گاؤں کی ساری لڑکیاں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ جو لوگ کبھی فاطمہ اور اس کے والدین کا مذاق اڑاتے تھے آج وہی لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ فاطمہ کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر لاہور گئی جہاں اس کی پہلی پوسٹنگ ایس پی کے عہدے پر ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جب فاطمہ کی پہلی تنخواہ آئی تو اس نے اپنے والدین کا سارا قرض اتار دیا۔ اب یاسین اور نسرین ایک بڑے میں گھر رہتے تھے۔ ان کے پاس نوکری چاکر تھے اور وہ اپنی بیٹی کی ترقی دیکھ کر بہت خوش تھے۔ جب بھی فاطمہ اپنی سرکاری گاڑی میں اپنے والدین کے ساتھ گاؤں جاتی تو سب لوگ حیرانی سے کہتے، بیٹی تم نے تو اپنے والدین کی زندگی بدل دی ہے، ہم بھی جانتے اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں اس طرح افسر بن سکیں۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کا چودھری بھی بدل گیا اور ایک نیا سر منتخب ہو گیا۔ اس طرح گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔ دوستو کیسی لگی کہانی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔